بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج کے دن جو بھی شخص یہ اللہ الصمد کا وظیفہ کر لے گا، اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ پاک کی قسم وہ کبھی بھی کسی ساری زندگی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش رہے گی۔ اگر وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی غم سے نجات چاہتا ہے تو اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنی ذاتی گاڑی چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے یا پھر بے اولاد ہے تو اولاد چاہتا ہے، اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا پھر شادی میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، آپ اس کے لیے یہ عمل کریں یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو کبھی بھی آپ کسی بھی قسم کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے۔ وہ بیماری کی صورت میں ہے، دولت رزق کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں آپ کسی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے۔ اس میں کوئی بھی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ جب آپ یہ عمل کرو گے تو تیسرے دن آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیا، کیسے بدل جائے گی آپ کی زندگی، آپ کی بدقسمتی یا خوش قسمتی میں بدل جائے گی۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگتا ہے، وہ معافی ہو یا کوئی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس سے گمان کرو گے۔ جب بھی مانگو پورے یقین سے مانگو، چاہے وہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے اور سکون ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ آئے، اپنی حاجات کو مانگتے رہو، اور جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے تب تک آپ اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ جب دل کو سکون مل جائے تو سمجھ لینا اللہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، ہماری حاجات قبول ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری روح بالکل پاک ہو جائے۔ پھر مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو بن مانگے قبول کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے وظیفے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، بالکل خاموشی ہو۔ پورے توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ تو چلے وظیفہ بتاتی ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 ٹائم آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفار کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ پہلے درود پڑھا، رب کو راضی کیا، اب ہم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ بخشش کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، ہم سے راضی ہو گیا۔ اب ہم اپنی حاجات مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ کی 100 مرتبہ تسبیح
مکمل ہو جائے استغفر اللہ کی، استغفار کی، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا ویٹ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ اللہ الصمد کی 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے آپ نے۔ اللہ الصمد کو 313 ٹائم 313 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کو 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لو تو آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ کریں، 3 دن تو ڈیلی کرنا ہے آپ نے، 3 دن کا عمل ہے یہ۔ جب یہ عمل ہو جائے مکمل تو آپ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے تحفتاً۔ پھر آپ نے ان کے وسیلے سے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے کے وسیلے سے مانگ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو سالوں پرانی حاجات بھی قبول کر لے گا۔ جو آپ کی سالوں سے مانگ رہے ہو لیکن قبول نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی آپ کے وظیفے میں کمی بیشی رہ جاتی ہے جس وجہ سے قبول نہیں ہوتا، تو آپ کو جیسے طریقہ بتایا جاتا ہے ویسے ہی اسی طریقے کے ساتھ کیا کریں۔ آپ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹو گے، آپ فیض یاب ہوگے۔ آپ ہمیشہ جس طریقے اور جتنی تعداد میں بتا دیا جاتا ہے وظیفہ، اسی طریقے اور اسی اللہ والوں کے طریقے ہیں یہ بتائے ہوئے، کوئی میرا یا آپ کا کسی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے یہ، تو آپ نے اسی طریقے سے یہ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے اپنے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حاجات کو قبول کرے، ہمارے تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔